اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نواسخ المبتدا والخبر پڑھیں گے۔ نواسخ یعنی جو منسوخ ہوتا ہے، جو چینج آتی ہے مبتدا میں اور خبر میں۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ مبتدا اور یہ جو خبر ہے اس کی جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہے، یعنی دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہ مرفوع سے منصوب کیسے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے ان کو بطور حروف تاکید جانا تھا۔ ہم نے اس کو قد کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، یعنی جس طرح قد اور پھر لقد اور پھر قسم پلس لقد اور پھر متکلم قسم اور لقد، چار لیئر آف ایمفیسس جسے ہم نے کوڈرپل سٹریس کہا تھا، بالکل اسی پیٹرن میں ہم نے دیکھا ان اور اس کے بعد لا اور اس سے پہلے قسم اور پھر متکلم یعنی کہنے والی ذات، اس میں بھی بالترتیب ہم نے اس سٹریس اور اس ایمفیسس کو سمجھا تھا۔ سورہ 3 میں ہم نے دیکھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ بلا شبہ یقیناً در حقیقت انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ کہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کوڈرپل سٹریس ہے۔ بالکل اسی کے پیرل ہم نے کل سورہ عصر کی پہلی 2 آیات دیکھی۔ والعصر یعنی یہ قسم ہے، ان بے شک، الانسان فی لفی خسر، اس ل نے کیا کیا؟ مزید زور پیدا کیا، یعنی قسم بھی ہے، ان بھی ہے، ل بھی ہے، اور کہنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، یعنی اس میں بھی کوڈرپل سٹریس ہے۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان بلا شبہ در حقیقت خسارے میں ہے۔ یعنی کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا تھا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ جملے اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے لام زبر لا، جو کہ ابتدا میں بھی آتا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی مثال سے ہم نے دیکھا کہ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور لا کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ یہ غیر عاملہ ہے، اس کے آ جانے سے جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے مبتدا ہو یا خبر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتی۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ لام زبر لا جو ہے یہ ان کے بعد بھی آتا ہے، یعنی ہم نے ایسے سمرائز کیا تھا کہ ڈبل ایمفیسس کے لیے ہم ان اور لا کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ان آئے گا اور بعد میں لا آئے گا۔ پھر ہم نے ان اور ان کو دیکھا۔ ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس میں بھی تاکید ہوگی، ان اور ان دونوں میں ترجمہ بے شک، بلا شبہ، ویریلی، انڈیڈ، فار شور، شیورلی۔ فرق یہ ہوگی کہ ان عموماً سامنے آئے گا یعنی پہلے آئے گا، جبکہ ان درمیان میں آتا ہے یا فعل کے بعد آتا ہے۔ مزید ہم نے دیکھا کہ حرف جر کے بعد اور لو کے بعد آتا ہے۔ لیکن ان اور ان میں جو خاص بات ہم نے دیکھی کہ یہ عاملہ ہے، یعنی یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم پر زبر دے دیتا ہے، یعنی جو مبتدا اور خبر کا جو ڈیفالٹ سٹرکچر ہے وہ اس میں مبتدا پہ ایک اثر انداز ہوتا ہے، اس کو رفع سے نصب بناتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ اس کے اثر کو مانوی اثر نہیں بلکہ اعرابی اثر کو روکنے کے لیے ہم ایک ما استعمال کرتے ہیں جسے مائی کافہ کہتے ہیں۔ جیسے پھر یہ بنتا ہے، جس سے کہ یہ پھر بنتا ہے انما، انما در حقیقت، اور پھر جو اسم ہوتا ہے اس کی اپنی سٹیٹ، مرفوع سٹیٹ سیم رہتی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم نے دیکھا اعمال
حالانکہ اس سے پہلے ان آیا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 153 میں ہم نے دیکھا ان اللہ مع الصابرین، تو یہ دیکھا ہم نے کہ ان کے بعد اسم جو ہے منصوب ہوا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اب اسے ہم مبتدا اور خبر نہیں کہتے، بلکہ اب اسے ہم کہتے ہیں اسم کانا خبر کانا، یعنی اب یہ ان کا اسم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 18 کی آیت 67 میں ہے قال، اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بے شک ہرگز تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سورہ نمبر 6 کی آیت 79 میں ہم نے دیکھا انی، یعنی ضمائر متصلہ کے ساتھ ہم ان کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا اس آیت میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں نے موڑ لیا، میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اور پھر ہم نے اس کو دیکھا تھا نون الوقایا کے ساتھ، آیت 20 سورہ نمبر 20 کی آیت 46 میں قال لا تخافا اننی معکما، جب ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دو نہ گھبراؤ، اننی معکما، بے شک میں تم دو کے ساتھ ہوں۔ اور پھر ہم نے جمع متکلم میں دیکھا، جیسے سورہ نمبر 97 کی آیت 1 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک در حقیقت ہم نے ہی نازل کیا اسے قدر والی رات میں۔ اور پھر اننا، یعنی انا اور نون الوقایا کے ساتھ ہم نے دیکھا اننا، سورہ نمبر 20 کی آیت 45 میں قولا، وہ دونوں پکارے، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخاف، خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں، این یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، او این یطغی، یا حد سے بڑھ جائے۔ اسی طرح اور ایک مثال ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 194 دیکھی واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، یعنی پہلے ایک فعل آیا ہے اور پھر کیا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے بعد جو مبتدا تھا اب اسے ہم کیا کہیں گے اسم ان، اور خبر کو کیا کہیں گے خبر ان، اور یہ مبتدا جو ہے منصوب ہو گیا ہے۔ اب آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانیں گے کہ یہ جو نواسخ المبتدا والخبر ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر جو امپیکٹ کرتے ہیں، جو اس کو اپنی ڈیفالٹ سٹیٹ پہ اٹھاتے ہیں، جو اس کو اپنی ڈیفالٹ سٹیٹ سے ہٹاتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر جو ہے بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے تین ایسے ریزنز، یعنی تین ایسے ریزن جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نواسخ ہیں۔ نواسخ یعنی یہ اس کو شفٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیفالٹ پوزیشن میں۔ تو ان کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان و اخواتہا، اخواتہا کا ترجمہ ہم بہنیں نہیں کرتے، ان اور اس کے ساتھی۔ اسی طرح کان و اخواتہا، کان اور اس کے ساتھی، ظن و اخواتہا، ظن اور اس کے ساتھی۔ یعنی انگلش میں ہم کہیں گے there are three reasons for change in mubtada and khabar. These are inna wa akhwatuha, inna and its family, kana wa akhwatuha, kana and its family, dhanna wa akhwatuha, zanna and its family. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ inna wa akhwatuha جو ہے یہ کیا کرتی ہے۔ تو inna wa akhwatuha، جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کیا تھا، یعنی ہم نے کل دیکھا تھا کہ اننا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے،
تو یہ ان و اخواتها، ان اور اس کے سارے ساتھی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا پر آ کر اسے منسوب کر دیتے ہیں اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہی رہتی ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان و اخواتها کیا کرتا ہے؟ منسوب مبتدا، یہ مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. اور یہ ان و اخواتو کیا ہے؟ یہ سارے حروف ہیں، یہ سارے حروف ہیں. اور ان کو ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ کون سے ہیں. ان، ان، لاکن، کأن، لیت، لعل. ان لاکن، کأن، لیت، لعل. جب بھی یہ جملہ اسمیہ میں آئیں گے اور اس کے بعد اب مبتدا کو ہم اسم ان، اسم ان، اسم لاکن، اسم کأن، اسی طرح اسم لیتا، اسم لعل اور ریسپیکٹیولی ان کی خبریں خبر ان، خبر ان، خبر لاکن، خبر کأن، خبر لیتا، خبر لعل. امپیکٹ کیا ہے کہ مبتدا چینج ہو جائے گا. مبتدا کا نام ایک تو اب ہم کہیں گے یہ اسم ان ہے، اسم ان ہے، اور یہ منصوب ہو جائے گا. اس کے بالکل ریورس میں دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں عکس الاول، یعنی ریسیپروکل آف فرسٹ. ان و اخواتها نے کیا کیا تھا؟ مبتدا کو منصوب کیا تھا اور خبر کو مرفوع ہی رکھا تھا. کانا و اخواتها بالکل الٹا کرتا ہے. یعنی کانا و اخواتها، کانا اور اس کے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ مبتدا پر تو کوئی اثر نہیں کرتے، یا یوں کہتے ہیں مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. یعنی پہلے جز کو یہ مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں جبکہ خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. اور یہ سارے افعال ہیں، ان کو ہم افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کانا، امسا، اصبح، اضحا، ظل، باتا، صار، لیسا، اور پھر ما کے ساتھ ما غالا، ما انفقا، ما فتیا، ما بریہ، ما داما. پوائنٹ نوٹ کرنے کا کیا ہے کہ نواسخ المبتدا والخبر تین ایسے ریزنز ہیں جو کہ مبتدا کو ڈیفالٹ سٹیٹ سے ہٹاتے ہیں، جو کہ خبر کو ڈیفالٹ سٹیٹ سے ہٹاتے ہیں. اب آئیے ان میں جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے ظن اور اس کے ساتھی، ظن و اخواتها. اب یہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. ظن و اخواتها دونوں اجزاء کو چینج کر دیتے ہیں، دونوں کو منسوب کر دیتے ہیں. یعنی مبتدا کو بھی منسوب کرتے ہیں اور خبر کو بھی منسوب کر دیتے ہیں. یہ سارے بھی افعال ہیں. یہ کیا ہے؟ ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأيت، علمت، وجدت، اتخذت، جعلت، سمعت. اب آئیے سب سے پہلے ہم ان و اخواتها کے بارے میں جانیں گے. تو ان و اخواتها، ان اور اس کے ساتھی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم پر زبر دے دیتے ہیں اور جو خبر ہے اسے ڈیفالٹ رکھتے ہیں، یعنی وہ پیش کے ساتھ ہی آتا ہے. تو اس کے جو ساتھی ہیں ان کے وہ کون سے ہیں؟ ان، لاکن، کأن، لیت، لعل. ان اور ان جو ہے بے شک کے میننگ میں آتا ہے جسے ہم ویریلی کہتے ہیں. لاکن بٹ یعنی لیکن کے میننگ میں آتا ہے. کأن تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے گویا کہ، ایز دو. اور لیت تمنا کے لیے آتا ہے، یعنی افسوس، کاش، اف اونلی. اور لعل امید کے لیے، یعنی شاید، ممکن. لیت میں ایک ایسی تمنا ہوتی ہے جو شاید ممکن نہ ہو، لیکن لعل میں ایک ایسی امید ہوتی ہے جو کہ ہو بھی سکتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ خاص بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ان و اخواتها کیا کرتے ہیں. یہ مبتدا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور خبر پر کوئی چینج واقع نہیں ہوتی. اب اس کے برعکس دیکھیں، کان و اخواتها یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ
اپنے بعد میں آنے والے اسم پر پیش ہی رہنے دیتے ہیں لیکن خبر پر زبر دیتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ سب فعل ناقصہ ہیں جن کو ہم ڈیفیکٹو اور انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کانا کو ایک بار ہم دیکھیں اور ان سب کا ترجمہ وقت کے ساتھ ہوگا ہے سوائے لائی سکے، سوائے لائی سکے، یعنی کانا ہے، تھا، بلکہ اس میں استمراری معنی بھی ہوتا ہے جو ہم ابھی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح امسا، اسبہ، اضحا، ظل، بات، صار، لیس، ما زال، ما انفق، ما فتح، ما برہ اور ما دام. اب آئیے آخر پر ہم ظن اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم پر بھی زبر دے دیتے ہیں اور خبر پر بھی زبر دے دیتے ہیں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں ظن اور اس کے جو ساتھی ہے یہ سب افعال ہیں اور یہ مبتدا اور خبر دونوں کو چینج کرتے ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں یعنی ظن کے جو ساتھی ہیں، ظن کو دیکھ لیجئے، ظننتو، حسبتو، خلتو، رامتو، رائیتو، علمتو، وجدتو، اتخذتو، جعلتو، سمعتو. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے ظننتو الصدیق اخن، تو مبتدا بھی منصوب ہے اور خبر بھی منصوب ہے. ظننتو مجھے گمان ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ میرا دوست بھائی ہے، یعنی میرا دوست بھائی جیسا ہے. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے ہم ایک ڈیفالٹ سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، واللہ واسع علیم. تو اللہ مبتدا ہے، واسع علیم اس کی خبر ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پہ ہے یعنی مرفوع ہے، اور واسع علیم یہ بھی اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پہ ہے یعنی مرفوع ہے. اب ہم نے اس میں کیا کیا؟ جیسے یہاں پہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 115 میں کیا ہے؟ ان اللہ واسع علیم. تو ہم نے دیکھا کہ اس ان نے اللہ لفظ کو اللہ کر دیا. اب یہ اللہ مبتدا کے بجائے اسم ان کہلائے گا اور یہ خبر ان کہلائے گی. تو ترجمہ دیکھیں، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بڑی وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 102 میں دیکھیں، وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن لیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے ہی کفر کیا. تو ہم دیکھتے ہیں شیاطین کفروا یعنی مبتدا پر امپیکٹ ہوا ہے لیکن کا. سورہ نمبر 42 کی آیت 17 میں دیکھیں، وما یدریک، اور آپ کیا جانتے ہیں، اور آپ کو کیا اندازہ، لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. تو ہم نے دیکھا لعل کے بعد ساعت آیا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم لعل، اور قریب کیا ہے؟ خبر لعل. تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ جو ان و اخواتها ہے یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں اور خبر پر کوئی امپیکٹ نہیں آتا ہے. اب آئیے اب ہم کانا کے بارے میں جانیں گے. تو کانا و اخواتها ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی فیملی ہے جو مبتدا پر تو کوئی چینج نہیں لاتے لیکن خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. تو کانا کا جو ترجمہ ہے وہ ہے یا تھا، اور اس کے جو باقی ساتھی ہیں ان کا ترجمہ بھی ہے کے ساتھ آتا ہے اور وقت کا تعین کے ساتھ. تو اب ہم اس کانا کی ایک بار گردان دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس کی گردان کیسے بنتی ہے. اس کے جو مضاریہ،
ماضی، امر اور نہیں کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کانا کا امپیکٹ دیکھیں گے اور اس کو ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے۔ جیسے دیکھیے ڈیفالٹ پوزیشن میں ہمارے پاس کیا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ 9 بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ اپنی ڈیفالٹ پوزیشن پہ ہے، یعنی لفظ اللہ مبتدا ہے اور قدیرن کیا ہے، یہ خبر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی ترکیب میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مبتدا ہے، یہ متعلق خبر ہے اور یہ خبر ہے۔ فی الحال آج ہم کیا دیکھیں گے، مبتدا پر اور خبر پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب آئیے یہاں پر دیکھیے، ہم نے یہاں پہ ان کا استعمال دیکھا، ان اللہ تو مبتدا منصوب ہو گیا، اور قدیرن یعنی خبر ان جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، یہ ہے ان کا اثر۔ اب اس کے الٹ دیکھیں، کان اللہ، کان اللہ، کان اللہ، یہ کیا کہلائے گا، یہ ہے اسم کانا اور اس پر کوئی چینج نہیں آئی ہے۔ البتہ یہاں دیکھیں، کان اللہ علی کل شیء قدیرا، ڈیفالٹ کیا ہے، قدیرن، اس پوزیشن میں قدیرن، یہاں لیکن کیا ہوا، قدیرا، یعنی خبر کانا منصوب ہوتی ہے۔ اور اس کا ترجمہ ایک بار دیکھیں، کانا کا ہم نے ترجمہ کہا تھا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اللہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کانا کا ترجمہ استمراری آتا ہے، یعنی کنٹینیوس، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ کان اللہ علی کل شیء قدیرا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر تھا اور ہمیشہ قادر رہے گا۔ اب آئیے اور ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈیفالٹ سٹرکچر دیکھیے، 13 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ مبتدا، غفور الرحیم خبر، یہ بھی مرفوع اور یہ بھی مرفوع۔ اب اس میں ان کو دیکھیں، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ، اور خبر پر کوئی چینج نہیں، اسم ان، خبر ان۔ اب یہاں دیکھیں، کان اللہ، یہاں پر کوئی چینج نہیں، غفور الرحیم، غفور الرحیم، خبر منصوب ہوئی ہے، یہ ہے کانا کا امپیکٹ۔ تو اب یہ کیا کہلائے گا، مبتدا کے بجائے اسم کانا، اور خبر کہلائے گی خبر کانا۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم تھا اور غفور الرحیم رہے گا۔ سورہ نمبر 33 کی آیت 9 میں دیکھیں، یا سورہ نمبر 48 کی آیت 24 میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اب یہاں دیکھیں، کانا کے بعد اللہ ڈیفالٹ پوزیشن پہ، لیکن خبر کیا ہے، بصیرا، منصوب، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے، دیکھنے والا ہے، جو کچھ بما تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 213 میں دیکھیں، کان الناس امتا واحدتا، اب دیکھیں یہ ڈیفالٹ پوزیشن پہ ہے، اور خبر دیکھیں، امتا واحدتا، لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا کیا، اللہ جانتا ہے، ہمیشہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 143 میں دیکھیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو کانا سے بنتا ہے یکون، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، مبتدا پر کوئی چینج نہیں، علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے، علیکم تم پر۔ سورہ نمبر 22 کی آیت 63 میں دیکھیں، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً، ارض مبتدا، مخضرتن خبر، تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ سورہ نمبر 18 کی آیت 41 میں دیکھیں، او یصبح ماؤها غورا،
माउहा इसका पानी, गौरा खुश्क हो जाए या खत्म हो जाए। तो मुब्तदा अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे है माउ, और खबर क्या है, गौरा मंसूब हो गई है। आओ युस्बिहु माउहा गौरा, या उतर जाए इसका पानी, या इसका पानी नीचा चला जाए, यानी युस्बिह हो जाए, माउहा इसका पानी, गौरा खुश्क या गायब। अब आइए एक बार हम काना की गर्दान को देखते हैं। काना काना कानू, कानत कानता कुन्ना, फिर कुनता कुनतुमा कुनतुम, कुनते कुनतुमा कुनतुन्ना, कुनतु कुन्ना। अब इसका जो मुजारिया है उसे भी देख लीजिए। यकूनु यकूनानी यकूनूना, तकूनु तकूनानी यकुन्ना, फिर तकूनूना तकूनानी तकूनूना, तकूनीना तकूनानी तकुन्ना, अकूनु नकूनु। अब इसके फ़ेल अमर और फ़ेल नही हम देखते हैं। तो इसकी जो मुजारिया की गर्दान, मुजारिया मुखातिब की एक बार फिर से देख लेते हैं। तकूनु तकूनानी तकूनूना, तकूनीना तकूनानी तकुन्ना। तो हमने पढ़ा है कि हमने अलामत मुजारिया को ड्रॉप करना है और फिर हमें इसे खफीफ करना है, ये मजजूम हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे वही कायदा कि दो साकिनैन है इकट्ठे, तो वाव जो हुरूफ इल्लत है कुर्बानी देता है, और यहाँ जमा के जो नून है वो भी हमें गिराने पड़ते हैं। तो ये क्या बन गया, कुन कुना कुनू, और फिर कुनी मुअन्नस में, कुना और कुन। फ़ेल नहीं देखे, ला तकुन ला तकूना ला तकूनु, ला तकूनी ला तकूना ला तकुन्नु। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने नवासिखुल मुब्तदा वल खबर के बारे में जाना। हमने ये जाना कि 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मुब्तदा और खबर पर असरअंदाज होते हैं, उसकी जो हालत है उसको तब्दील करते हैं। इन फैमिली मेंबर्स के जो टिपिकल मेंबर्स हैं वो है इन्ना, काना और ज़न्ना। इसी की बेसिस पर हम फिर इन्हें नाम देते हैं। इन्ना व अख़वातुहा, काना व अख़वातुहा और ज़न्ना व अख़वातुहा। इन्ना व अख़वातुहा क्या करते हैं, ये मुब्तदा को मंसूब करते हैं और खबर पर कोई असरअंदाज नहीं होते। इसमें हमारे पास जो हुरूफ हैं वो है इन्ना अन्ना लाकिन्ना कान्ना लैता लअल्ला। इसके बरक्स काना व अख़वातुहा वो क्या करते हैं, वो इस्म पर यानी मुब्तदा पर कोई असरअंदाज नहीं होते, जबकि खबर को वो मंसूब कर देते हैं। इसमें हमारे पास अफ़आल नाकिसा हैं, काना अमसा अस्बह अज़हा ज़ल्ला बाता सारा लैसा, और माजाला मा अनफका मा फतया मा बरिहा मा दामा। और आखिर पर हमने ज़न्न व अख़वातुहा के बारे में जाना कि ये ऐसे अफ़आल हैं जो कि मुब्तदा और खबर दोनों पर असरअंदाज होते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि ये अब मुब्तदा और खबर नहीं रहे, बल्कि ये अब इनके ही अस्मा और खबर बन गए। इसमें हमारे पास जो थे ज़ननतु हसिबतु खिलतु ज़अमतु रअयतु अलिमतु वजदतु इत्तखज़तु जअलतु समिअतु। अल्लाह ताला से दुआ है समझाने समझने में जो कोताहियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।